بیسس پہ. تو مجھے پروفیسر بیگ صاحب نے فون کیا تھا کہ یہاں پر آ کے ڈینگی کے متعلق لوگوں کو انفارمیشن دیں. سب لوگوں کے سب آپ کو ٹھیک ہوں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں انفیکشن ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کے متعلق بتاؤں گا. انفیکشن بیسکلی باڈی میں ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. کچھ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں, کچھ وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں, کچھ پیراسائٹس آپ کے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں, ان کی وجہ سے. ہر انفیکشن کا علاج مختلف ہوتا ہے. اینٹی بایوٹک کچھ میں دی جاتی ہیں, کچھ میں مختلف ادویات استعمال کیا جاتا ہے. ڈینگی بیسکلی ہمارے ملک میں بہت عرصے سے تھا. ہمارے پاس پہلے یہ جیسے کہتے ہیں انویسٹیگیٹ جو ہم کرتے ہیں, تشخیص کرتے ہیں, اس کی وہ نہیں کیا جاتا, اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اسی طرح ہیپاٹائٹس بھی ہمارا تھا. تو یہ اب ایک بہت ایک ریسنٹ ہمارے یہاں ایک اپنی پرابلم ہے, ایپیڈیمک ہے. ڈائگنوسس اب کرنا شروع ہوا, اس لیے اب ہم اس کو پہچاننے لگتے ہیں. یہ اور ممالک میں بھی ہے, جیسے آپ کا نیپال وغیرہ ہو گیا, جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, جنگل زیادہ ہے, ان علاقوں میں زیادہ ہے. ہمارے ملک میں ہر سال اس کی کچھ چند مہینے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ پیشنٹ آنا شروع ہوتا ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا سال یہ مرض نہیں ہوتا, رہتا ہے یہ, لیکن پیشنٹس بہت کم ہے. اس وجہ سے ہمیں وہ پرابلم فیس نہیں کرتے. آج کل ڈینگی کا بہت ایپیڈیمک چلتا ہے, اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑی ہمیں, اس لحاظ سے کہ ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے, ہر مریض کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے. ٹی وی پہ اس کے مختلف اشتہار چلتے رہتے ہیں, لوگوں کو بتایا جاتا ہے, لیکن میں اس کو یہ بتا دوں کہ ڈینگی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے تو وہ دل سے ڈر خوف نکال دیں انسان. یہ ہر بیماری کی طرح خطرناک ہے, لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. تکلیف دے تو یہ واقعی میں بہت ہے, لیکن جو خطرناک لحاظ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس طرح میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں. ڈینگی سب سے پہلی بات ایک وائرس سے ہوتا ہے, یہ بیکٹیریا سے نہیں ہوتا. تو اس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا جیسا آپ اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں, وہ اس میں کام نہیں کرتا. اس کے وائرس کی کافی اقسام ہوتی ہیں. ہمیں جو پتہ ہے وہ 4 اقسام کا رہتا ہے جو اس کو کرتے ہیں. ڈینگی ہوتا تقریباً سب میں ایک ہی جیسا ہے, لیکن کرتی 4 اقسام کا. ڈینگی جب آپ کو ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ سمٹمز آتے ہیں. مطلب کچھ لوگوں کو بخار ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اگر 100 لوگوں کو ڈینگی ہوا ہے نا, تو صرف 25 میں وہ آئیں گے, 75 لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا. اور ضروری نہیں وہ جو 25 میں جو لوگ ہیں ان کو سارے کے سارے وہی علامات کے سامنے ہیں. ہر انسان میں مختلف ہوتے ہیں. اور اگر 200 لوگوں کو ڈینگی ہوا ہے تو اس میں صرف ایک انسان ہوگا جس کو خطرہ ہے, جس کا کہتے ہیں دل پیچیدگیاں آ جاتی ہیں, کمپلیکیشنس, اور اس سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے. صرف 200 میں سے ایک, جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق. ڈینگی کا مچھر جس میں سب کو پتا ہے, اس میں ہمارا جو قسم ہے اس کو ایڈیز ایجنٹا ایڈیز ایپوپیکٹس کہتے ہیں. مچھر ہوتا ہے کالے رنگ کا ہوتا ہے, اس میں نقطے ہوتے ہیں سفید رنگ. یہ میں پامفلیٹس بانٹوں گا سب میں, 2 عدد مطلب مچھر پہ لگا دیے جائیں, اور باقی سب ایک دوسرے میں بانٹیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں. یہ مچھر جب آپ کو کاٹتا ہے اس کے 7 سے لے کے 14 دن بعد آپ کے اندر مرض نظر آنا شروع ہوتا ہے, سمٹمس آپ کے اندر ارائز کرتے ہیں. سمٹمس کیا ہوں گے؟ جو عام طور پہ بخار ہونا, سر میں درد ہونا, جیسے نزلہ کھانسی میں آپ کے ہوتے ہیں نا, آنکھوں میں درد ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, گردن میں درد ہے, اس میں بھی اس طرح ہوتا ہے. اور اس میں کئی بار فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے ہڈیوں اور جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے. بخار کا ہونا, بخار آئے گا جائے گا, اور مزید عموماً ہوتا ہے مجھ میں پڑتا جاتا ہے. اگلی دفعہ آئے گا وہ پچھلی دفعہ سے زیادہ بخار ہوگا, اور بخار شدید ہوگا, 103 104 تک چلا جاتا ہے. مریض بہت نڈھال ہوگا, الٹیاں آئیں گی, جسم کے نشان بن سکتے ہیں. آپ کے معدے کے درد ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں پیٹ کا پھول جانا, تکلیف ہونا. لیکن یہ بہت کمپلیکیشن کی طرف جاتا ہے. لیکن عموماً بخار, نزلہ کھانسی جیسے سمپٹمز ہو گئے, اور جسم میں درد ہو, 7 سے 14 دن بعد یہ علامات آئیں گی. 5 سے 7 دن تک بخار رہتا ہے, اس کے بعد بخار ختم ہو جاتا ہے عموماً. اصل میں ڈینگی کا جو خطرناک فیز ہوتا ہے وہ بخار ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. جو کمپلیکیشن ہمارے پاس آتی ہے وہ مریض ہوتے ہیں جن کو 5 سے 7 دن کا بخار کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں. اور اس کے بعد بخار ختم ہونے کے فیز کے بعد کمپلیکیشن کا فیز بھی آتا ہے. کمپلیکیشن مطلب جس میں انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, ان چیزوں کا. یہ جو سر بیماری کا ہو گیا,
ہمارا اس میں جو ایم ہوتا ہے بیسیکلی ہم نے مریض کو ٹریٹ نہیں کرنا ہے اس وقت ہم نے جو کمیونٹی ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، کمیونٹی کے لیول پہ چلنا ہے، کیونکہ مریض کو آئے گا جائے گا لیکن بیسیکلی کنٹرول نہیں ہوگا جب تک ہم کمیونٹی کو ایجوکیٹ نہ کریں۔ پہلے میں بیماری کے متعلق آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو بھی میں بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کے احتیاطی تدابیر اور جو مریض اس بیماری میں مبتلا ہو جائے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ میں تو آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارے پاس RSC میں بھی لوگ آتے ہیں، لوگ ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈینگو لگ رہا ہے، ڈینگو ہو گیا ہے تو ہمیں ایڈمٹ کریں یا کچھ اور کریں۔ اس بیماری کا علاج صرف اور صرف پیراسیٹامول، بخار کو ختم کرنا۔ یہ وائرل انفیکشن اپنا ٹائم پورا کر کے خود ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ نزلہ کھانسی جیسے ہمیں عموماً ہوتا ہے، اب نزلہ کھانسی میں 4 سے 5 دن تک اس کے سمپٹمس کو ٹریٹ کرتے ہیں خود ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈینگی کی سمپٹم 5 سے 7 دن تک آپ کو بخار کرے گا، اس کے بعد اس کا ایک کنولیسنٹ فیز ہوتا ہے، اس کے بعد سے ختم ہو جائے گا اگر کوئی کمپلیکیشنس نہ آئے۔ بیماری میں ہم اس میں پیراسیٹامول دیتے ہیں بخار کو کنٹرول کرنے کے لیے، بڑوں میں 2 گولیاں، بچوں میں 1 گولی یا سیرپ وزن کے حساب سے، اور پانی کا استعمال ہے بس۔ جب آپ کو بخار شروع ہوتا ہے آپ ہسپتال جاتے ہیں، اسپتال میں ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ کرے گا، اس میں ڈائگنوسس بنے گا بیماری کا، اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ شروع کریں گے۔ ٹیسٹ اس کا کب کرانا چاہیے؟ ٹیسٹ اس کا تب کراتے ہیں کہ جب بخار 2 دن سے زیادہ کا ہو، جب انسان کے اندر کوئی اور انفیکشن کے سمپٹمس ہو، جیسا کا گلا ٹھیک ہے، پیٹ بھی ٹھیک ہے، چھوٹا پیشاب بھی چل کے نہیں آتا، یا کوئی اور انفیکشن کا ذریعہ نہیں ہے، تو پھر ہمارا دماغ ڈینگی کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دیکھیے ملک غریب ہے، جو بھی چیزیں آئی ہیں وہ ایک محدود لمیٹڈ ہے ہمارے پاس۔ سرکاری اداروں جہاں پہ مفت میں ہوتا ہے وہاں پہ ہم ہر مریض پہ نہیں کر پاتے۔ 2 دن سے زیادہ کے بخار پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس میں ہم مریض کا ڈائگنوسس بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا مریض کو یہ مشورہ ہوتا ہے کہ وہ پیراڈول لیں، گھر جائے پانی پی۔ علاج میں اس میں کیا آتا ہے؟ پیراڈول لے جب بخار ہو، پانی کا استعمال کیا، عموماً 50 کلو کا جو آدمی ہوتا ہے اس کو 2 سے 2.25 لیٹر پانی لینا چاہیے، اور چھوٹے پیشاب کا خیال رکھنا چاہیے وہ کتنا آ رہا ہے، کہ جتنا پانی لے رہا ہے کیا اتنا ہی آ رہا ہے یا اس سے کم ہوتا ہے۔ داخلہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان کی جان کو خطرہ ہو جن چیزوں سے، وہ سامنے آنا شروع ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ڈاکٹروں نے بھی کچھ نہیں کرنا، ہم نے ہسپتال میں پیراڈول ہی دینی ہے، داخل رکھنا ہے، مریضوں سے ٹیسٹ کروانا ہے، بجائے مریض کا پیسہ ضائع ہو، وقت ضائع ہو، گھر والوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم مریض کو کہتے ہیں بہتر ہے گھر چلا جائے، کوئی دوائیاں موقع پر ٹیسٹ کرا لے، روز آ جاؤ ہمیں دکھا لیں۔ اب ٹیسٹوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ڈینگی میں بیسکلی جو ہمیں کمپلیکیشن آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جو سفید خون سے کہا جاتا ہے اس کے پارٹس ہوتے ہیں، ویسے ایک اس میں وائٹ سیلز ہوتے ہیں، پلیٹلیٹس ہوتے ہیں۔ پلیٹلیٹ آپ کے جو خون جمتا ہے نا، جب چوٹ لگ جائے خون بہتا ہے پھر وہ رک جاتا ہے، اس میں کام آتے ہیں۔ ڈینگی کے مرض میں کیا ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ آپ کا گرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کے جسم میں کم ہو جاتا ہے۔ عموماً انسان کے اندر 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ کا پلیٹلیٹ ہوتے ہیں، یہ نارمل رینج ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پلیٹلیٹ 10,000 بھی ہو جائے نا تو یاد رکھیں کچھ نہیں ہوتا اس مرض میں، اس سے ڈرنا نہیں، ٹھیک ہے؟ لاکھ سے کم ہوگا، بس بہت جلدی بھی کم نہیں ہوتا ہے، اگر 1 دن کرا 2.5 لاکھ کا لگے تو کرائی 1.5 لاکھ آتا ہے، اس سے خوف زیادہ نہیں ہوتا۔ پلیٹلیٹ بھی کم ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کے جسم کے اندر جو پانی ہے نا، جو خون کے اندر جہاں ہے وہ خون سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے، جس میں آپ کے پھیپھڑے آ جاتے ہیں، جو آپ کا پیٹ کا حصہ ہوگا اس میں آ سکتا ہے پانی۔ تو ڈینگی بیسکلی 2 کام کر رہا ہوتا ہے جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ سفید خون کو دیکھتے ہیں، اور جو بلڈ آپ کے خون میں جو خون کے سیلس کی مقدار ہے نا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ مقدار دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خون میں پانی ہے، ہمارا پانی کا کمپوننٹ ہے، اس کو پلازما کہتے ہیں، وہ کتنا ہے، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور سفید خون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو دیکھ کے ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر کوئی چیزیں بہت خطرناک لیول پہ ہو جائے پھر ہم مریض کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ مریض میں اسٹارٹ میں سمپٹمس کیا آئیں گے، بخار وغیرہ۔ دوسرا اس کی جو ہم انویسٹیگیٹ کر کے اس پر ٹریٹ کیا کرتے ہیں، اور داخل کس کو ہے۔ داخل سب سے ان مریضوں کو کریں جن کو جان کا خطرہ، جان کے خطرے میں کیا کیا آ جاتا ہے آپ کے پاس، جو سمپٹمس ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو ٹیسٹ ہو گیا، جو سمپٹمس نظر آتے ہیں اس میں مریض کو الٹیاں بہت زیادہ، مریض بہت زیادہ کمزور محسوس کرتا ہے، نشان جلد میں بن جانا،
اس کا مطلب یہ کہ خون بہہ رہا ہے اور وہ رک نہیں رہا. مریض کا سانس بہت زیادہ پھولنا, اس کا مطلب ہے کہ پھیپھڑوں کے اندر پانی آ رہا ہے جو عام الفاظ میں سنتے ہیں. اور پیٹ کا پھولنا, پیٹ میں درد ہونا, مطلب کہ اندر یا تو خون بہہ رہا ہے یا جو جسم کا پانی کا حصہ ہے وہ اس کے اندر جا رہا ہے. یہ چیزیں انسانی زندگی میں خطرہ ڈالتی ہیں. ان مریضوں سے اس سے داخل کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں مریضوں میں آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس کا خوف نکالنا ہے اپنے دلوں سے, لیکن اس کو اگنور بھی نہ کریں کیونکہ جان لیوا ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, گھر پہ بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے. یہ پامفلیٹ ہو گیا, میں اینڈ میں سب کو بانٹوں گا. ٹھیک ہے, اس سب اس کو ایک دفعہ پڑھ لے گا تو اس میں آپ کو مزید آرگنائز چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اس میں سب یہی لکھی ہوئی ہے. دوسری چیز اپنے گھروں پہ کیا خیال رکھنا ہے, گھر میں مریض کا یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مریض کو پانی دینا ہے, کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے. کھانے پینے میں کوئی پرہیز نہیں, آپ ہم سب کچھ دیں, لیکن آج ہمارے کچھ ٹوٹ کے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ مریض کو انار دیں, لال چیزوں کا استعمال کریں. اس سے بہتر ہے کہ ذرا پرہیز کریں. ٹھیک ہے, پلیٹلیٹ کاؤنٹ جس طرح گرتا سکھایا تو جس طرح گرتا ہے اسی تیزی سے بڑھتا بھی ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے وہ چیز کیا مجھ سے ٹھیک ہو گئی, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پپیتا خطرناک ہے, اس کا استعمال کریں, لیکن ہم نے ایکچولی ہم ایسا ڈاکٹر کتابوں میں زیادہ جاتے ہیں. اسے میں معذرت کرتا ہوں کہ ہم کتابوں میں زیادہ سے ہم کتابی چیزوں سے اس کے اوپر ہم لگتا ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں جو زیادہ جگہ ثبوت موجود نہیں ہے, کئی مریض کو نقصان نہ ہو. تو بس آپ نے پیراڈول دینی ہے, پانی کا خیال رکھنا ہے, اور باقی جو خطرے کی چیزیں ان پہ نظر رکھیں. اس میں کیا آ جاتا ہے, جیسا پریشان بننا, الٹیاں آنا, پیٹ میں درد ہونا, سانس پھولنا, مریض کا جب مریض بہت زیادہ کمزور ہو جائے اور منہ سے لینا بند کر دیں, اس صورت میں آپ نے اسپتال لے کے جانا ہے, تب اس کا داخلہ ہو جائے گا. ٹیسٹ ڈیلی کے ڈیلی کرانے, وہ آپ نے ڈاکٹر کو بھی دکھانا. جو مریض ایڈمٹ ہوگا ان کے خطرے کی علامات آ جاتی ہے, اس میں سب کچھ آن ہو جاتا ہے. آپ مریض کو ایڈمٹ کرتے ہیں, اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ مریض کو سفید خون چڑھاتے ہیں اور جو چیزیں آتی ہیں اس کے ساتھ اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی بہت کم چانس ہے مریض سے مرنے کا, یہ بھی بتا, اس میں بھی مریض بچ جاتے ہیں. خطرہ کے مریضوں سب سے زیادہ ہوتا ہے, اس میں آتا ہے چھوٹے بچے کیونکہ وہ ویسے کمزور ہوتے ہیں, بہت زیادہ بوڑھے لوگ, یہ لوگ بھی کمزور ہوتے ہیں. وہ لوگ جن میں مختلف بیماریاں پہلے سے ہوتے ہیں, شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں, یا ان میں کوئی اور جیسے امیونٹی کم ہوتی ہے, کچھ جن کو بلڈ کینسر ہوتا ہے, یا ایسا مرض ہوتا ہے, وہ لوگ آ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں, جیسے دل کا مریض ہوتا ہے, وہ خون پتلا کرنے کی دوائی پہلے سے لے رہا ہوتا ہے. اس کے اندر پہلی وہ جو پلیٹلیٹ کا فنکشن ہوتا ہے, جو خون جمانے کو ویسے کمزور ہوتا ہے, ان مریضوں کو چاہیے تھوڑا, وہ تھوڑے خطرے میں ہوتے ہیں. صرف اور صرف یہ مریض ہیں جن کو داخلے کی ضرورت ہوتی ہے, جن کو ہم نے دیکھا. چلیے تو بیماری سے متعلق ہو گیا. اب جیسے کمیونٹی میں کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ایک تو سب آپ لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ آپ لوگ دوسرے لوگ جا کے معلومات دیں, اس کو پڑھیں اور پڑھائیں بھی. اور صرف ایک دن سے نہیں, ابھی میں دیکھا اتنے لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے جمعے کے بعد ہر کسی مسئلہ کا تو لوگ چلے جاتے ہیں. یہ آپ کی مسجد میں بار بار اثر سے مغرب کا عموماً بیان ہوتا ہے, اس میں بھی بار بار لوگوں کو پڑھنا ہے, اس میں گھر پہ ہم نے کیا خیال کرنا ہوتا ہے, ہم نے سب بیسک اس مچھر سے بچنا ہے. یہ مچھر ہر مچھر ڈینگی نہیں کرے گا, صرف وہ مچھر ڈینگی کرے گا جس نے ڈینگی کے مریض کو کاٹا. ڈینگی کے مریض کو کاٹنے کے بعد مچھر کے اندر 5 سے 7 دن لیتا ہے یہ وائرس, مطلب رہتا ہے. مچھر کی زندگی اتنی ہوتی ہے 5 سے 7 دن رہتا ہے, اور تب تک یہ مچھر کے اندر رہے گا اور یہ مرض پھیلاتا رہے گا. تو بیسکلی آپ نے مچھر سے بچنا ہے. اس سے کیا کرنا ہے, اپنے اون پہ آپ مچھر سے بچنے کے جو لوشن آتے ہیں وہ لگائیں, دن میں 3 دفعہ, ایک دفعہ کی 3 دفعہ. ہاتھوں پہ, پیروں پہ, منہ پہ, جو آپ کے کپڑے پورے پہنے. ٹی شرٹس, جو جوان لوگ ٹی شرٹس اوائڈ کریں, شارٹس اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, ٹخنوں سے اوپر اگر آپ شلواریں پہن ہیں تو روشن لگائیں. مچھر دانیوں کا استعمال کریں, اور مچھر دانی بھی وہ استعمال کریں جو کیمیکل سے ٹریٹڈ ہوتی ہے. نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے, لیکن بہتر ہوتا ہے کہ جو کیمیکل سے پہلے سے ٹریٹڈ آتی ہے وہ استعمال کریں. کیمیکل مل بھی جاتا ہے کچھ جگہوں سے, وہ لے کے ان کو مچھر دانی اس میں پھینکوائیں اور پھر ان کا استعمال کریں. گھروں میں موت آپ کے جو آپ کے باڈی کے آتے ہیں ان کا استعمال کریں, اسپرے کریں ریگولر بیسس پہ. اور کمیونٹی میں رہتے ہوئے آپ اسے جو پانی ٹھہرا رہا ہے اس کو پھینکیں. لوگ بہتر ہے مغرب اور فجر کے بعد باہر زیادہ نہ پھینکیں. تو بیسکلی مچھر سے بچیں, اور اس میں اور کچھ بھی نہیں کرنا. انسان سے انسان کو ڈینگی نہیں لگ سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان کا خون لے کے دوسرے انسان کو لگایا جائے, پھر ڈینگی اس کو لگ سکتا ہے. ماں سے بچوں میں
یہ بہت کم ڈاکومنٹ، لیکن ہو سکتا ہے پریگنسی کے دوران ہو سکتا ہے، ویسے اس کا چانس نہیں ہوتا ہے۔ تو بیسکلی آپ نے مچھر سے بچیں۔ اگر آپ کے گھروں میں ڈینگی کا مریض ہے تو آپ لوگوں کو فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو مچھر سے بچائیں، اس مریض کو۔ اگر اس مریض سے کسی اور کو ڈینگی ہو تو ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ اس مرض سے کیسے بچنا ہے، اس کو پھیلنے سے کیسے روکنا ہے۔ کمیونٹیز میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ برائے مہربانی یہ ہفتے میں ایک دن نکالیں آپ لوگ سارے کے سارے، اور ایک وقت مقرر کر لیں۔ ایک انسان اپنے گھر پہ اسپرے کرے گا، ہر دوسرا انسان مختلف ٹائم پہ کرے گا، مچھر وہیں پہ رہے گا، مچھر نے کہیں نہیں جانا۔ ایک بھی مچھر بچ گیا وہ پھر ڈینگی پھیلائے گا۔ آپ لوگ چھٹی کے دن کا وقت مقرر کریں اور اس ٹائم نکل کے سارے لوگ اپنے گھروں میں جو پانی جمع ہے اس کو پھینکیں، اسپرے کریں۔ اسپرے کن کن جگہوں پہ کرنا ہے؟ یہ مچھر عموماً باہر اتنا نہیں پھیلتا ہے، یہ مغرب اور فجر میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن ایکٹیو 24 گھنٹے ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بچے رہیں، ایکٹیو 24 گھنٹے ہوتا ہے، لیکن مغرب اور فجر میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور باقی اوقات کو یہ چھپ جاتا ہے بستروں کے نیچے، جھاڑیوں کے اندر۔ تو باہر اسپرے کرنے سے بہت بہتر ہوگا کہ لوگ ان جگہوں پہ اسپرے کریں ہمیں مچھر چھپ سکے، جو ٹھنڈی جگہیں ہوتی ہیں اور جہاں پہ دھوپ وغیرہ روشنی نہیں ہوتی، جہاں پہ آپ کے کپڑے اندر جمع ہوئے ہیں، ان کپڑوں کو نکال کے جھاڑا ہے تو دیکھیں مچھر کا تو نہیں جمانے کا، اوپر کپڑوں کبرڈس کو بند رکھیں، بستروں کے نیچے اسپرے کریں، جھاڑیوں کے اندر اسپرے کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا گھر میں وقت مقرر کرنا ہے تاکہ سب کے سب یہ وقت میں نکل کے نماز کے فوراً بعد گھروں کو جا کے یہ کام کریں۔ میں اپنے گھر والوں کو بھی انفارمیشن دوں، ان کے جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی اس بات میں بتائیں۔ اگر آپ لوگ مچھر سے بچ جاتے ہیں، کچھ ٹائم پیریڈ رہے گا یا مچھر جب تک آپ کا مچھر پھیل رہا ہے، زندہ ہے، لوگ آنے تک رہے گا، اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ دیکھیں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی ہم کچھ قسمت اس کچھ نصیبی سے اس سے ہے کہ اس یہ جو وقت ہمارا چل رہا ہے یہ مچھر اب کم ہو رہا ہے، ابھی مچھر کا بریڈنگ کا ٹائم کم ہو گیا، لیکن اب جو بڑا مچھر ہے وہ پھیل رہا ہے، اب وہی ڈینگی کر رہا ہے، لیکن ابھی بھی چانسز ہیں تو ابھی آپ بڑے مچھر سے بھی بچیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھر جو ہے صاف پانی میں بریڈ کرتا ہے، پریفر کرتا ہے، لیکن یہ بریڈ ہر پانی میں کرے، لیکن مچھر اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے اس کو یہ مطلب ایک فنکشن ہے کہ وہ زندہ رہے، تو وہ زندہ رہے گا اور بچے پیدا کرتا رہے گا، تو وہ ہر قسم کے پانی میں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہ پانی سارے پھینکنے جہاں ہے وہ ڈھانپ دینا ہے، اسپرے ٹینکیوں کے ارد گرد بند کری گا، اور براہ ریکویسٹ ہے کہ اسپرے ہر قسم کا نہیں استعمال کریں، اچھی کمپنی کا یوز کریں۔ کچھ کمپنی کے اسپرے آتے ہیں لوگ کہتے ہیں بہت افیکٹو ہے، لیکن اس کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے وہ بہت زہریلا ہوتا ہے۔ اسپرے کر کے فوراً اس جگہ پہ واپس نہیں جانا، وہ تو بیٹھنا نہیں ہے۔ گھروں میں اگر آپ نے اسپرے کر دیا تو دروازے کھولنے آتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، پنکھے چلانے پھر جانا ہے، اور کھانے پینے کی چیز تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور کپڑوں کے اندر بھی ایسے اسپرے نہیں کرنا، وہ کپڑے پر آپ پہنیں گے وہ جو کیمیکل ہے آپ کی اسکن کے ذریعے بھی ایبزارب ہو سکتا ہے، صرف سانس لینے سے اندر نہیں جائے گا، جلد کے ذریعے سے بھی اندر جا سکتا ہے۔ تو بیسک یہ چیز ہے کہ اس مرض کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ وائرل انفیکشن ہے، اس میں اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں۔ دوسرا یہ جب مرض انسان میں ہوگا تو اس میں کیا علامات ہوں گے، کن لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے کن کو نہیں ہوتا خطرہ، یہ پہچانے۔ جو بوڑھے بچے پہلے سے بیمار ہو گئے ان کو زیادہ خطرہ ہے، اور سب سے بڑا خطرہ ان لوگوں کا ہے جن کو ڈینگی دوسری دفعہ ہوتی ہے۔ ڈینگی پہلی دفعہ اتنا کچھ نہیں کرتا، بہت معمولی ہوتا ہے، دوسری دفعہ یہ جان لینے کے جو ہوتے ہیں کہ چانسز وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو خطرہ کن لوگوں کو ہے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے، یہ جانے جیسا علاج گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے، داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے ہم نے کئی لوگ ہوں گے جن کو ڈینگی ہوا ہوگا اور ہمیں پتہ ہے، اس میں کبھی بالکل معمولی سا بخار ہوتا ہے پوری ٹھیک ہوتا ہے، یہ بھی بتا ہمیں پتا ہے 25 لوگوں میں سے ہوتا ہے، باقی 75 لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایڈمٹ کنہوں نے ایڈمیشن میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں، تاکہ کچھ ہوتا ہے ہمارا ڈاکٹر ہوں میں خود ویسے ابھی تو پوسٹ نہیں کرنے پتا مریض ہم سے ڈرتا بھی ہے ہوگا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں لگایا وہ کیوں نہیں لگایا، تو یہ آپ لوگ بھی سمجھیں کہ مریض کچھ وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اس میں عموماً سفید خون وغیرہ ڈرپ کے ذریعے سے دوائیاں دینا مریض کو، مزید انفیکشن سے بچانا، ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور باقی یہ کہ آپ نے پھر مریض جب وہ گھر آ جائے تو مریض کیا احتیاطی تدابیر ساتھ جو مریض میں جب تک اس کو بخار نہ تب تک وہ ڈینگی پھیلا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس مریض کو کافی عرصہ بند کر کے رکھیں، جب تک اس کو بخار ہو رہا ہے تب تک بس اس کو باہر نہ نکلنے دیں، مچھردانی کے اندر سوئیں، سب کچھ کریں، اور اس کے بعد وہ مریض لوگ چاہے جہاں جائے جا سکتا ہے، لیکن پھر یہ بچے کو دوبارہ ڈینگی لانا، ٹھیک ہے؟ اور باقی ایسے کمیونٹی کے لیول پہ آپ لوگ جو ہے کہ مچھر کو پھیلنے سے کیسے روکیں، بس آپ یہ کر سکتے ہیں، مچھر رہے گا مچھر ختم نہیں ہو سکتا،
اس چیز کو دماغ میں بٹھا لینا چاہیے. لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, یہ سروائیو کریں گی. اگر ان کو بالکل ختم کر دیا, جو کیمیکل استعمال کیے جائیں گے, اس سے اور جو اہم چیزیں ہیں وہ بھی ضائع جا سکتا ہے. ہر کیڑا زہریلا نہیں ہے, ہر کیڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے, کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ جو آپ کے ادارے کام کریں, سب کوپریشن میں کام کریں. اور یہ بات جان لیں کہ چیزیں ہمارے پاس بہت لمیٹیڈ اماؤنٹ میں موجود ہیں, کیمیکل زیادہ نہیں ہمارے پاس, دوائیں زیادہ نہیں, تو اس لیے ہر کسی کو تک اس کا نہیں پہنچ سکتے. ابھی بھی ہمارے پاس آر ایس سی میں جھیلم سے DHO صاحب آئے, اس ٹائم میں جھیلم انہوں نے کنٹرول کیا تھا, تو ان کو اسپیشلی بلایا گیا تھا کہ وہ یہاں پہ بھی کنٹرول کر سکیں. مسئلہ اس حد تک ہے ہمارے پاس ریسورسز نہیں. تو بیسکلی گھر پہ آپ کو میسیج یہ لے کے جائیں کہ بچے سے بچنا کیسے, تو بعد میں بیماری کو کیسے سمجھنا ہے, کیسے علاج کرنا ہے. بس ٹھیک ہے, پانی اس کا علاج کیا, پیراسیٹامول اور پانی پینا بس. ٹھیک ہے, پسینہ آتا ہے اس میں نیمبو کا استعمال کریں, ORS بنا کے نیمبو پانی کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, جو بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں سے اس خیال سے, ORS میں چینی بھی ہوتی ہے, اور بلڈ پریشر کے مریضوں کی اس میں نمک بھی ہوتا ہے, اس کو بھی ختم کرنا. اپنے باقی جو ماسک چل رہے ہیں وہ ان کو مانیٹر کرتے ہیں, شوگر چیک کرتے ہیں, بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی اتنا معذرت ہو سکے میں آرگنائز نہیں بول رہا, کیونکہ یہ میرا پہلی دفعہ ہے. مجھے میرے ساتھ فون کرنا میں آیا تاکہ آپ سب لوگ اپنے یہ لے جائیں, اتنے تک لازمی پڑھیں, اور 3-4 دن تک مسجد میں ایک بندہ مقرر کریں جو پڑھا لکھا ہو, آپ کی بات سے بار بار پڑھا ہے.